الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ اور آپ کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں۔ دراصل آپ کی عمر شریف کافی لمبی تھی، غالباً 56 سال کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اتنے عرصے میں کافی کچھ واقع ہو جاتا ہے، بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں اور سارے حدیثوں میں تو نہیں آتے، بعض دیگر کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ نزہۃ المجالس میں یہ واقعہ لکھا ہے، ممکن ہے میں نے آپ کو پہلے سنایا ہو، ممکن نہ سنایا ہو، کہ ایک مرتبہ آپ کو مدینہ منورہ میں ایک عرب دیہاتی بدو عرابی ملا۔ عربی زبان میں عرابی کہتے ہیں اس شخص کو جو دیہاتی علاقے میں رہتا ہو، ہماری بولی میں اس کو پینڈو کہا جاتا ہے، عرابی۔ بظاہر یہ لوگ زیادہ تعلیم یافتہ وغیرہ نہیں ہوتے، آج کل بھی ایسا ہی حال ہے، لیکن ان میں بعض لوگ سیانے بڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر کوئی ایسا خوش نصیب جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو اور چند لمحوں کی صحبت پائی ہو، تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی خوشبو کا سامان ہوتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی دوست نے تھوڑی سی مٹی دی، اس مٹی سے خوشبو آتی تھی، تو میں نے کہا ہے مٹی تو ایک حقیر مٹی ہے، لیکن یوں مہکی ہوئی ہے کہ عنبر اور مشک تجھ پر قربان ہوتے ہیں، تو یہ خوشبو کیسے تجھے میسر آئی؟ تو یہ گفتگو آپ نے مکالمے کی شکل میں شعروں میں لکھی ہے۔ گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، کہ خوشبودار مٹی تھوڑی سی ایک دن حمام میں نہانے کے وقت مجھے ایک دوست کی طرف سے دی گئی۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، میں نے اس کہا کیا تو مشک ہے، خوشبو ہے، کستوری ہے، یا تو عنبر ہے؟ کہ از بوئے دل آویز ہے تو مستم، کہ میں تیری دل آویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، وہ مٹی نے زبان حال سے مجھے کہا کہ ایسا دی، مجھ پر حیران نہ ہو کہ میں ایک ناچیز اور حقیر مٹی تھی۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن ایک عرصہ میں پھول کے پاس بیٹھی رہی ہوں، ایک خوشبو تھا زمین پر لگا، اس کے ساتھ میں بھی لگی رہی، لیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشی من در من اثر کرد۔ تو اس دوست کے جمال نے، حسن نے مجھ پر بھی تاثیر دکھائی۔ وگرنہ من ہما خاکم کی ہستم، ورنہ میں ہوں وہی حقیر مٹی جو مٹی تھی۔ میری آنکھوں میں نمی اس لیے آ رہی ہے کہ میں بھی ایک گلے ناچیز تھا، لیکن ایک مدت ایک پھول کے پاس بیٹھا تو مجھ میں بھی جمال ہمنشی اثر کر گیا، اور اب میں آپ کو یہ باتیں سنا رہا ہوں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مدینے کی گلی میں ایک بابا عرابی پینڈو دیہاتی ملا۔
اس کو کوئی حاجت تھی، سائل تھا، کہنے لگا سلام کے بعد کہ حضور میں نے آپ کے نانا جان سے ایک روایت سنی ہے، ایک بات سنی ہے، آپ فرما رہے تھے کہ اگر تمہیں کوئی حاجت پیش آ جائے تو کوشش کرو کہ یا تو ایک نجیب شخص سے سوال کرو۔ نجیب شخص وہ ہوتا ہے جو ماں باپ کی طرف سے بہت اونچی اصل والا ہو، خاندانی، جس طرح ہماری زبان میں ہوتا ہے نا، یعنی کسی تھرڈ کلاس قسم کی فیملی کا نہ ہو، بلکہ کسی خاندانی وجاہت کا، جس طرح سید ہے، تو اس سے سوال کرو۔ اگر وہ میسر نہ آئے تو کسی شریف اور سخی بامروت جوان مرد سے سوال کرو، سخی جوان مرد ہو۔ اور اگر وہ بھی میسر نہ آئے تو کسی حافظ قرآن سے سوال کرو اور وہ چیز مانگو۔ اور اگر وہ بھی میسر نہ آئے تو کسی ملی شخص سے سوال کیا کرو۔ ملی ایسے حسین شخص کو کہتے ہیں جس کا رنگ زیادہ تیز گہرا سفید نہ ہو، بلکہ اس میں تھوڑی سی ملاوٹ ہو، نمکینی ہو، سنولاہٹ ہو۔ اب میں آپ میں سے کسی کی مثال دوں گا تو وہ خواہ مخواہ پھیل جائے گا، ویسا ملی آپ میں ہے بھی کوئی نہیں۔ شاید آپ نے دیکھا ہو بعض لوگ تھوڑے سے ملی سے رنگ کے ہوتے ہیں، یہ بالکل گورے چٹے نہیں ہوتے، بڑی کشش ہوتی ہے انہوں میں۔ اور یہ ملاحت ایسے حسن کا نام ہے جو رسول اللہ نے خود اپنی طرف منسوخ فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اخی یوسف اسبہ وانا املہ منہ، کہ میرا بھائی یوسف سبیح تھا۔ سبیح ایسے حسین کو کہتے ہیں جس میں سفیدی غالب ہو۔ وانا املہ منہ، اور میں اس سے زیادہ ملی ہوں، جس کو ہم نمکینی کہتے ہیں، نمکینی حسن، جس میں تھوڑی سی سرخی مائل سانولا سی ہو۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین ہے، تو معلوم ہوا کہ ملاحت جو ہوتی ہے وہ صباحت سے زیادہ دلکش ہوتی ہے۔ بلکہ اسی وجہ سے شعرائے کرام اکثر اپنے اشعار میں بھی اس مضمون کو استعمال کرتے ہیں۔ میں کیا کروں، میرا ذخیرہ معلومات اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ادھر ادھر بات نکلتی ہے۔ چنانچہ مولانا حسن رضا خان کا کہ نعتیہ شعر ہے، کرے چارہ سازی عنایت کسی کی، کرے چارہ سازی عنایت کسی کی۔ اب کسی سے مراد ہے محبوب، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دل کا علاج، میرے دل کے زخموں کا علاج کسی کی عنایت کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کرے۔ اور کس طرح زخموں کا علاج کرے کہ بھرے زخم دل کے ملاحت کسی کی، کہ میرے دل کے زخموں کو کسی کی ملاحت، نمکینی حسن بھر دے۔ اب حالانکہ نمک میں، زخم میں نمک چھڑکا جائے، ملاحت نمکینی ہوئی نا تو زخم تو اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمکینی حسن ہے وہ میرے زخم دل کا اور داخل ہو جائے گی تو علاج ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح کے اور بھی بڑے مضمون بہرحال مجھے سوجھ رہے ہیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ سوال کیا سائل نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر مانگنا ہو، ضرورت ہو، تمہیں سوال کی حاجت ہو، تو یا تو نجیب شخص سے جو خاندانی پر اصل والا ہو، اچھی اونچی اصل کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کی طبیعت میں وہ فراخ دلی پیدا کی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی حاجت پوری کرے۔
وہ نہ ملے تو جوان مرد سخی سے، کہ سخاوت اس کا پیشہ ہو اور کھلے دل کا ہو، جوان مرد ہو۔ وہ بھی نہ ہو تو حافظ قرآن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی محفوظ کرنے کی سعادت اور اس کے علم کی سعادت بڑے نصیب والوں کو دیتا ہے۔ سچ پوچھے تو صحیح حافظ قرآن جو ہوتا ہے نا، قرآن کریم کے مضمون کو سمجھتا ہوا، یہ یاد رکھنا، عربی میں حافظ قرآن ہم کہتے ہیں جس نے طوطے کی طرح رٹا ہوا ہو۔ حافظ قرآن وہ ہے جس نے لفظوں کی اور معانی کی سب کی حفاظت کیا رکھی ہو۔ بلکہ حضرت مولانا محمد یار بہاولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور جس کو رہتا ہو کسی کے مصحف رخ کا، میرے مذہب میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں۔ کہ ہم تو حافظ قرآن سے کہتے ہیں جو رسول اللہ کے چہرے کا تصور رکھتا ہو اپنی آنکھوں میں، کیونکہ ایک قرآن مستور ہے تو وہ قرآن ناطق ہیں، بولنے والا قرآن ہے۔ تو حافظ قرآن سے مانگو۔ تیسری جگہ فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو ملی شخص سے مانگو، جی جس کے چہرے میں ملاحت ہو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ امید ہے کہ ان چار میں سے ضرور تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو۔ تو وہ بابا عربی کہنے لگا کہ حضور آپ میں یہ چاروں ہی ہیں، کہ آپ نجیب بھی ہیں کہ رحمت للعالمین کی نسل پاک ہیں، علی مرتضیٰ کی نسل پاک ہیں، فاطمہ الزہرا کے لال ہیں، اور سخی اور جوان مرد بھی ہیں کہ آپ تو اور آپ کا گھرانہ تو روزہ رکھا ہو اور افطار کا وقت ہو تو سائل کو سارا کھانا اٹھا کر دے دیتا ہے، پھر دوسرے دن دے دیتا ہے، پھر تیسرے دن دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قرآن کریم میں تعریف کرتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ میرے وہ بندے ایسے ہیں کہ مسکین اور اسیر اور یتیم کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اور پھر احسان بھی نہیں ڈرتے بلکہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو اللہ کے لیے آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں، کوئی بدلہ کوئی معاوضہ آپ سے نہیں مانگتے۔ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نضرۃ مسرورا، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن کی ہولناکی سے بچائے گا اور ان کو تر و تازگی اور سرور بخشے گا۔ تو آپ کا گھرانہ ایسا سخی ہے، تو یہ دوسری صفت بھی آپ میں موجود ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور تیسری صفت کہ حافظ قرآن، تو قرآن آپ کے گھر میں اترا ہے، آپ اس ماں کے بیٹے ہیں جو چکی پیستی ہوئی بھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، اور قرآن کے مفاہیم معانی جتنے آپ پر وارد ہیں کس پر ہو سکتے ہیں۔ اور وہ جو چوتھی بات ہے کہ ملی اور حسین سے مانگو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کرنی ہو اور میں اسے نظر نہ ہوں، وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے کہ یہ دونوں میری تصویر ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، اس نے زمین پر لکھ دی اپنی حاجت، اس نے اپنی حاجت زمین کے اوپر لکھ دی، کیونکہ زبان سے حاجت طلب کرنے میں بھی ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی کوئی پیشہ ور فقیر نہیں تھا۔ آپ نے اس کی حاجت دیکھی، اہم بات ہوگی کوئی تو آپ نے وہ حاجت بیان نہیں کی، بارہ آپ نے اس کو پڑھا دیکھا اور فرمایا، ایک تھیلی آپ لائے جو دیناروں کی بھری ہوئی تھی، اور آپ نے اس کی تحریر کے پاس ہی رکھ دی، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح آپ میرے نانا جان نے آپ کو کچھ ارشاد فرمایا، میں نے بھی ایک ارشاد آپ کا سنا ہے۔
وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جب کسی کے ساتھ بھلائی اور نیکی کرو تو اس کی معرفت کے مطابق کرو تاکہ تمہاری نیکی رائے گاہ نہ جائے۔ معرفت سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یعنی علم اور اللہ تعالیٰ کی پہچان، ایسا علم جس میں اللہ کی پہچان شامل ہو، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ وہ علم کو ہی کہتے ہیں لیکن معرفت الہی والا علم۔ تو آپ نے جس کے ساتھ بھلائی کرو بقدر معرفت کرو تاکہ وہ آپ کے احسان کو ضائع نہ کرے، ورنہ نالائق آدمی پر احسان کرنے سے وہ بات جو میاں محمد نے کہی، نیچاں دی اشنائی تو کولوں فیض کسے نہیں پایا، تے ککر تے انگور چڑھایا ہر گوشہ زخم آیا۔ یہ سب بزرگوں نے باتیں یہیں سے لی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تین، اگر تو ایک کا جواب دے دے تو 1/3 اس تھیلی کا تیرا، اگر 2 کا صحیح جواب دے دے تو 2/3 تیرے، اور اگر 3 کا جواب دے دے تو ساری تھیلی تیری۔ اگر ٹھیک ہے جی ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب وہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ سکتا تھا لیکن اس نے بات بڑی عارفانہ کی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو کا معنی یہ ہے، پہلی بات یہ کہ اللہ ہے، اور پھر وہ ہے بھی اکیلا کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اچھا انسان کو ہلاکت سے نجات کس صورت میں مل سکتی ہے کہ وہ تباہ و برباد نہ ہو؟ کہ دنیا میں ظاہر اونچ نیچ ہر شخص کے لیے آتی ہے، دکھ سکھ، بہار خزاں، سود زیاں، نفع نقصان، بیماری تندرستی، یہ ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس میں نیکی بدی کی بات نہیں، نیکوں کو بیماریاں آتی ہیں، بروں کو بیماریاں آتی ہیں، دکھ سکھ ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ تو بربادی اور ہلاکت سے نجات کس میں ہے؟ اس نے جواب دیا اللہ پر توکل کرنے سے، اللہ پر توکل رکھنے سے۔ مین سارا بھروسہ جو حال بھی ہو اس کا سارا بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، اپنی طرف سے کوشش کرے جتنی کر سکتا ہو، لیکن بالآخر جو بھروسہ اور اعتماد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا 2 حصے تیرے ہو گئے بھائی۔ تیسرا سوال آپ نے فرمایا کہ یہ بتا کہ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ صفت کون سی ہے؟ کہنے لگا جی ایسا علم جس کے ساتھ حلم بھی ہو۔ سب سے اچھی صفت یہ ہے کہ اس کے پاس ایسا علم ہو جس کے ساتھ حلم، تحمل، بردباری اور حوصلہ بھی ہو۔ آپ بڑے حیران ہوئے جس طرح بندہ چڑھ جاتا ہے نا کہ یار سب کے جواب دیے جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہو، اب یہ 5واں تھا، یہ 4تھا سوال تھا، یعنی 3 کا وعدہ ہوا تھا نا، تھیلی تو اس کی ہو چکی تھی، مگر چونکہ وہ تینوں جواب صحیح دے گیا تو آپ نے جس طرح بندہ چھیڑتے ہوئے
کہا کہ اگر علم کے ساتھ حلم نہ ہو تو اس نے کہا پھر ایسا مال ہو جس کے ساتھ سخاوت ہو، پھر بھی یہ بہت اعلیٰ صفت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اگر یہ بھی نہ ہو، چھیڑنے کے لیے اگر یہ بھی نہ ہو تو فرمایا پھر اس کے لیے دوزخ کی آگ کافی ہے۔ آپ مسکرا پڑے اور اس کو ساری تھیلی عطا فرمائی کہ واقعی تو میرے نانا جان کے قرب کی برکت سے صاحب معرفت ہے۔ تو یہ چیز جو میں نے آپ کو سنائی، اس میں سے آپ جو اچھا سبق ہے وہ حاصل کر لیں، کوشش کریں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، بابا آپ اپنے رنگ و روپ کو خود تو نہیں بدل سکتے، لیکن جو چیزیں آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ تو کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔